للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب آواز بلند جھوم کر توجہ کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے دی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو میں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، مدد حاصل ہے مجھے ہر گھڑی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے بعد احباب عزیز کار، میں انتہائی شکر گزار ہوں علامہ حسن صدیق صاحب کا کہ جن کی دعوت پر میں آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور محترم المقام آپ کے اس علاقے کے جانی مانی شخصیت عالم نبی حضرت علامہ مولانا حافظ خورشید احمد صاحب خطیب جامع مسجد کنج، انتہائی محبت کرنے والے اور میرے استاد محترم جناب ماسٹر محمود صاحب، اور جن کی رہائشگاہ پر آج کی یہ محفل سجی، انتہائی پیارے بھائی محترم آزاد بشیر صاحب اور یاسر بشیر صاحب، آزاد بشیر صاحب، نعمان بشیر صاحب اور اہل محلہ، آپ سب احباب سے کا شکریہ۔ آپ نے اس دور میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے لیے اور سننے اور سنانے کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا، اور مجھ بندہ ناچیز کو بھی دعوت دی، تو آپ سب کی محبتوں کا شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ سب درین کی عزتیں عطا فرمائے۔ احباب عزیز کا مختصر سی گفتگو کریں گے، اور جو بھی بات ہوگی انشاءاللہ العزیز بمقصد اور جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اسی کے مطابق، اور میری عادت ہے، عادت کیا فالتو باتیں آتی بھی کوئی نہیں، میں اکثر علماء سے کہتا ہوں، ابھی بھی خورشید صاحب سے میں کہہ رہا تھا کہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو کوئی لمبی چوڑی تقریر جمعے میں بھی میں نہیں کرتا، نہ ہی ادھر کی باتیں نہ ادھر کی، قرآن اور حدیث، صحابہ کی باتیں، اولیاء اللہ کی باتیں، اور وہ باتیں جو ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ دینے والی اور آخرت میں بھی فائدہ دینے والی۔ میری تقریر عموماً جمعے میں بھی آدھے گھنٹے کی تقریر نہیں ہوتی، اس سے بھی کم ہوتی ہے، جو آیت پڑھی ہوتی ہے اس کے مطابق بامقصد باتیں کر کے بسا اوقات 23-24 منٹ میں میری تقریر ختم ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز 1 بجے سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ احباب توجہ فرمائیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا،
سورہ حشر کی پہلے رکوع کی ایک آیت مبارکہ کا چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا اور اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، فرمایا اے لوگو میرا رسول تمہیں جو کچھ عطا کرے وہ لے لو، جو اللہ کا رسول عطا کرے وہ لے لو۔ اگلا حصہ ہے مبارکہ کا ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ احباب ذکر، رب نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا اور اختیار عطا فرما کر پھر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو میرا حکم ہے وہی میرے رسول کا حکم ہے، میں اور میرا رسول ایک دوسرے سے جدا نہیں، جو میرا رسول حکم دے دے وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ میں نے حکم دیا۔ اس کی تفصیل کے اندر نہیں جاتے کہ اللہ رب العزت نے سورہ انفال کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اذا دعاکم، یہاں علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، یہ واحد کا صیغہ آپ نے استعمال فرمایا، پیچھے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو حاضر ہو جاؤ، آگے فرمایا اذا دعاکم، یہاں دعوا تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے تھا لیکن واحد کا صیغہ استعمال اس لیے فرمایا کہ مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے کہ اے لوگوں میں اور میرا رسول ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، جو میرا رسول حکم دے دے وہ ویسے ہی ہے جیسے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ تو احباب ذکر، پھر رب نے اپنے محبوب کو یہ اختیار عطا فرمائے کہ میرا رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو۔ تو احباب ذکر، اس آیت مبارکہ کے تحت جو آج کی میری گفتگو کا عنوان بنتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حرف حرف آخر ہے، ہر حرف حرف آخر ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ دیں اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، سرکار نے فرمایا انا افصح العرب، میں عربوں میں فصیح ترین عربی بولنے والا ہوں۔ فرمایا جو گفتگو کا ڈھنگ اور طریقہ، جو گفتگو کا سلیقہ رب نے مجھے عطا کیا ہے وہ کسی اور کے پاس ہے، اور یہی کلام کا حسن ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں مبارکہ خیر الکلام ما قل ودل، بہتر کلام وہ ہے جو تھوڑا ہو اور مدلل ہو، یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر دینے والا، الفاظ تھوڑے ہوں لیکن اس کے معنی زیادہ ہوں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی کہ بندہ 3 گھنٹے تقریر کرتا رہے، 3 گھنٹے کے بعد بندہ پوچھے کیا بیان ہوا تو بتا، فرمایا بات تھوڑی ہو، معنی اس کے زیادہ ہو، وضاحت اس کی زیادہ ہو، انسان کو سمجھ زیادہ آ جائے تو فرمایا بہتر کلام وہ ہوتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، بچے باتیں نہیں کرتے، گفتگو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں اور آپ باتیں کریں، ایسے تو نہ کریں، اپنی باتوں میں نہ مصروف ہو۔ تو یہ میں 1 بجے سے پہلے انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ بہتر کلام کون سا ہے؟ الفاظ تھوڑے ہوں اور معنی زیادہ ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، پہلے انبیاء کو یہ چیز نہیں عطا کی گئی تھی، نہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ الفاظ تھوڑے ہوں اور معنی زیادہ ہوں، جوامع الکلم اسے کہا جاتا ہے۔ تو احباب ذکر، میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے میں بات کو ختم کر دیتے تھے، اس کے بعد مزید کسی وضاحت اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے نام سن رکھا ہے سلطان محمود غزنوی، اور بہت بڑا مسلمان بادشاہ گزرا ہے اور اس کے قصے زبان سے عام ہے۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس کو 3 شکوک و شبہات تھے، 3 شک تھے۔ ایک اس کا پہلا شک یہ تھا اپنے باپ کے متعلق کہ میرا باپ ستگین ہی ہے یا کوئی اور ہے، یہ بہت بڑا شک ہے۔ دوسرا اس کا شک یہ تھا کہ قیامت آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، یہ اس کے شروع کے شکوک میں سے تھا۔
کہ قیامت آئے گی پھر یا نہیں. اور تیسرا اس کا شک یہ تھا کہ یہ حدیث مبارکہ العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. میں اس حدیث کی صحت پر شک تھا کہ آیا کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا ویسے ہی من گھڑت حدیث ہے. کہ اس کو یہ شک تھا کہ یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے، مسجدوں کی کلینوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے، پھوڑوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے یہ انبیاء کے وارث ہو سکتے ہیں. یہ اس کا شک تھا. کہتے ہیں کہ بادشاہ ایک دن شام کو گھر سے نکلا، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ پرانے بادشاہ جو تھے وہ سیر و تفریح کرنے کے، شکار کرنے کے، ٹہلنے کے بڑے عادی ہوا کرتے تھے. تو شام کو بادشاہ سلطان محمود غزنوی اپنے گھر سے نکلا، خدام ساتھ تھے. ایک نوکر شمعدان لے کر، سونے کا شمعدان جس سے پورا راستہ روشن ہو جاتا، وہ لے کر ساتھ نکلا. سلطان محمود غزنوی ٹہل رہا تھا. تو ٹہلتے ٹہلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ ایک چار دیواری چھوٹی سی بنی ہے، چھوٹی سی چار دیواری، مکمل چار دیواری نہیں ہے، اس کے اندر ایک کمرہ ہے. وہاں سے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اسے سبق پڑھنے کی آواز آ رہی. ایک دین کا طالب علم مدرسے کے اندر اندھیرے کمرے کے